بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 صفحہ 254، تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سی بھی درست نہیں ہے۔ کافر کرے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، یعنی غلط ہے وہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، مگر رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، شہر طیبہ میں چلیں روضہ سرور دیکھیں، بوئے اطہر سے معطر ہے میرے آقا کی، باغ طیبہ کی بہاروں کا مقدر دیکھیں۔ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 244، تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں۔ قولوا للناس حسنا سے مراد قولاً ذا حسن ہی، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرو تو بات نرم کرو، خطاب کی جائے تو نرم، خوش روئی اور کشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد، سنی ہو یا بدعتی۔ ہاں، دین کے معاملے میں مداحنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قولوا لا قولا لینا۔ تو آج جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا خبیث نہیں۔ طلحہ بن عمر رحیم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحیم اللہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا۔ اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وی لاگ نمبر 4 کے ساتھ۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے وہ زمانہ، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا زور، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی،
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔